بعض لوگ جو ہیں ان کی اولاد پیدا ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ بچہ. یاد رکھیں کہ ایسے بچے جو ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ اسی رد کرنے کے عمل سے ہمیشہ گزرتی رہتی ہے. وہ بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی زندگی میں یہ پرابلم کیوں چل رہی ہے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ رد کیے ہوئے لوگ جو ہے ان کو آٹومیٹکلی ان کی زندگی میں یہ پرابلم جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر دنیا سے نفرت کرتے ہیں, مختلف چیزوں سے نفرت کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں, ان کو حقیر جانتے ہیں, اور یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بچہ کیوں ایسے ہے, کیوں اس کے ذہن میں یہ بات ہے. تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے ہماری خاطر ایک اور ایکسچینج جو ہے وہ صلیب پر یہ لیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو باپ سے علیحدہ کر کے, باپ نے اس کو علیحدہ کر دیا جو کہ رد ہونے کے برابر ہے. اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح جب تھے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی موت جو ہے وہ زخموں کی وجہ سے نہیں ہوئی. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح بھوکے تھے, پیاسے تھے, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, ان کو وہ صلیب اپنی خود اٹھا کر جو ہے وہ کلوری کے پہاڑ تک آئے. تو کیا خداوند یسوع مسیح مر گئے؟ نہیں مرے خداوند یسوع مسیح. حتیٰ کہ اس کو جب صلیب پر کیل بھی اس کو لگا دیے گئے تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نہیں مرے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مرے اس لیے کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا باپ سے علیحدگی. اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اس لیے کیا تاکہ ہم اس رد کیے جانے سے, اس ریجیکشن سے جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے خلاصی پا سکیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا عبرانیوں کے خط میں, میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب, ہاں جی اس کا 12واں باب, اور اس کی پڑھیں جی دوسری آیت سے پڑھیں گے جی. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا. بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو. دیکھیں جی یہاں پہ, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب کے اوپر جو ہے وہ ننگے تھے تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ شرمندگی کا وسیلہ بن سکیں. لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے اس پر لان تان کرتے تھے, ہنستے تھے اس کو دیکھ کر. صلیب جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ ایسی ہولناک موت تھی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں کی جو کہ ان کو دی گئی تاکہ میں اور آپ جو ہے اس شرمندگی سے جو ہے وہ بچ سکیں. ہمارے زندگی کے اندر جو ننگا پن ہے گناہوں کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ڈھک دے اور ہم نجات کے لباس کو جو ہے وہ پہن سکیں. پریز گاڈ. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس نے نہ صرف اس نے شرمندگی جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھائی تاکہ ہم اس شرمندگی سے بچ سکیں, بلکہ اس نے ہماری جو ریجیکشن ہے زندگی کے اندر, جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ رد کیا جانا ہے, اس نے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ اٹھا لیا. میرے ساتھ دیکھیں زبور 69 سام 69 اور اس کی پڑھیں جی 19ویں آیت سے پڑھیں جی. تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے, میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں. ملامت نے میرا دل توڑ دیا, میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا, اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا
पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। बस तो ये किसके बारे में लिखा जी? ज़बूर नवीस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई लिखता है और वो कहता है कि तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रसवाई से वाकिफ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी खातर और आपकी खातर अपने ऊपर मलामत, शर्मिंदगी और रसवाई जो है उसने अपने ऊपर उठा ली और लिखा है कि मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूँ और मैं इस इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए पर कोई न था, और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा पर कोई ना मिला। इसीलिए मेरे जो याद रखें कि इस दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे को बहुत तसल्ली देते हैं, कोई फिक्र नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि इंसानों की दी हुई तसल्ली जो है वो कभी भी किसी की तसल्ली का बायस नहीं बनती, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो है वो मलामत उठाई। वो तसल्ली देने वालों का इंतजार करता रहा लेकिन उसको कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, और इसकी वजह से उसने मुझे और आपको उसने तसल्ली देने का वादा किया है। और उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान जो दुनिया देती है वो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान जो है वो दिए जाता हूँ। उसके बाद अगली चीज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी गुर्बत, जो कि एक लानत का बड़ा सबब है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी उस गुर्बत को उसने अपने ऊपर किया, वो उठा लिया। हमने पिछले दिनों में इस मैसेज के बारे में ये बहुत बात सीखी थी कि लानत का एक बड़ा निशान जो है वो गुर्बत है। रुपए पैसे की लगातार कमी, कारोबार में, बिजनेस में हमेशा कमी, आप ऊपर जाते हैं फिर एकदम नीचे आ जाते हैं और कोई समझ नहीं आती है कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आदमी के पास बाज़ औक़ात, मैंने आपको बताया था ये पहले भी, कि आदमी पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास टैलेंट होता है, उनके पास रुपया पैसा भी होता है, सब कुछ कर सकते हैं वो, और वो करते भी हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर एकदम से नीचे जो है वो गिर जाते हैं। लगातार नाकामी, लगातार रुपए पैसे की कमी। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर जो है उसने इसका भी बंदोबस्त किया है, और वो कहां पे किया है? सलीब पर। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी खातिर जो है वो गरीब बन गया। मेरे साथ देखें दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब, और पढ़ें जी 9वीं आयत पढ़ें जी। क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। बस जी, तो हमारी गरीबी का हल भी खुदा ने जो है वो कहां पे रखा है? सलीब पर उसने रखा है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारी तमाम मुश्किलात का हल जो है वो खुदा ने एक ही जगह पर जमा किया है, और वो कहां पे है? सलीब के ऊपर। तो हमारी गरीबी का हल जो है वो खुदा ने सलीब के ऊपर जो है वो रखा है। और यहाँ पे बाइबल में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह वो अगरचे दौलतमंद था लेकिन तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी गरीब नहीं था। 5000 को खाना खिलाने वाला फ्री में, और 4000 को फ्री में खाना खिलाने वाला गरीब नहीं हो सकता है। गरीब था वो, खुदा यीशु मसीह जो है वो उसके पास सब कुछ था। आप जानते हैं कि उन्होंने एक अकाउंटेंट भी रखा हुआ था। खुदा यीशु मसीह के पास एक अकाउंटेंट भी था। अकाउंटेंट इसलिए था कि उनके पास पैसे थे, ऐसा ही है ना। और वो कौन था अकाउंटेंट? यूदास इस्करियोती जो है वो उनका अकाउंटेंट था। और आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह यहां तक करते थे कि पतरस से उसने कहा, जा जाके एक मछली पकड़, उसके मुंह से तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, वो जाकर तू जाके टैक्स दे। तो खुदा यीशु मसीह कभी गरीब रहे? खुदा यीशु मसीह के पास सब कुछ था। लेकिन याद रखें कि खुदा यीशु मसीह जो है वो गरीब कब बन गया? वो बन गया गरीब सलीब के ऊपर। मैंने आपको बताया कि गरीब होने के लिए कुछ खास चीजें होती हैं। जब हम गरीब कहते हैं, गरीब होने के लिए भूखा, प्यासा और नंगा, ये 3 चीजें हैं जो कि गुर्बत को ज़ाहिर करती हैं। कोई शख्स अगर भूखा है, प्यासा है और नंगा है तो वो गरीब गिना जाता है।
اور آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے جو تھے وہ بھوکے تھے، پیاسے تھے. آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہی کہ میں پیاسا ہوں. اس کا مطلب خدا یسوع مسیح پیاسے تھے. تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنی اس غربت کا اظہار کیا ہے کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. اور جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خدا یسوع مسیح صلیب کے اوپر ننگے تھے. یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر جو غریبی کی علامات ہیں ان کو خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر اس نے لے لیا، اور فزیکلی وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا اور ننگا تھا. اور اس نے یہ کس لیے کیا؟ تاکہ ہم دولت مند جو ہے وہ بن جائیں. پریز گاڈ. تو ہماری غریبی کا حل بھی کہاں پہ ہے؟ روپے پیسے کی کمی کا، ہمارے کاروبار بزنس کی بہتری کا، ہر چیز کا حل جو ہے وہ خدا نے کہاں پہ رکھا ہے؟ صلیب کے اوپر رکھا ہے. تو ہماری غربت جو ہے اس کا بھی حل جو ہے وہ صلیب کے اوپر ہی ہے. اور اس کے بعد آخری چیز ایک اور دیکھیں گے جلدی سے، اور وہ ہے لعنت، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں بہت دنوں سے کہ بہت ساری جو وجوہات ہیں لعنت کی ہماری زندگی میں آنے کے لیے، وہ ہماری زندگی سے کیسے جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے. شاید ہم ان لعنتوں کو دور کرنے کے لیے دوسرے بہت سارے سہارے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جب کسی شخص کی زندگی میں یہ لعنتیں کام کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی بہت ساری علامات ہیں، اور وہ علامات کیا ہیں؟ روپے پیسے کی لگاتار کمی، غربت، کاروبار میں ناکامی، اور اس کے بعد دوسرا اس کا ایریا جہاں پہ شادی جو ہے وہ آپ کی ناکام ہو جاتی ہے، طلاق کا ہو جانا، اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کا سبب بن سکتی ہیں. اولاد کی پرابلم، بچوں کی پرابلم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لعنت کی علامات ہیں. اور بچے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لعنت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں. اس کے بعد لگاتار بیماری، کتنا بھی علاج کر رہے ہیں اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. تو لوگ ان چیزوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے دوسرے کئی طریقے آزماتے ہیں، جیسے وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ شاید انہیں اولاد مل جائے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، روپے پیسے کے لیے، کاروبار کو چمکانے کے لیے. وہ بہت سارے دوسرے راستے ڈھونڈتے ہیں جو کہ خدا کے بنائے ہوئے راستے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کی ان تمام لعنتوں کو اس نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر اس نے ختم کر دیا. اور ہماری لعنتوں کا حل بھی کہیں اور نہیں ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کا حل جو ہے وہ بھی خدا نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر اس نے دے کر جو ہے ان لعنتوں کا اس نے حل نکالا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں غلاطیوں کا خط اور اس کا 3 باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 13 اور 14 پڑھیں گے جی. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. بس جی. تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ چڑھنا جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کو کسی اور بھی طریقے سے مارا جا سکتا تھا. شاید ویسے اس کو کوئی چھرا مار دیتے، اس کا خون بہہ جاتا، اس کو ہو سکتا ہے کہ ضروری بات تھی کہ وہ گلا گھونٹ کر مارتے. کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر جاتا. لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے صدیوں کے اندر ایسا ارینجمنٹ کیا ہے، جبکہ رومی حکومت جو ہے وہ آتی، اور رومی حکومت جو ہے وہ صلیب جو ہے اس کا بندوبست کرتی اس موت کے لیے، اور پھر وہ ہولناک موت ہوتی. کیوں خداوند یسوع مسیح نے اتنی ہولناک جو ہے وہ موت جو ہے وہ صلیب پر سہی؟ کیونکہ گناہ اتنا ہی ہولناک ہے. جتنا ہولناک گناہ ہے اتنی زیادہ ہولناک اس کی جو ہے وہ سزا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سب کے گناہوں کے لیے اس نے یہ ہولناک موت جو ہے اس نے قبول جو ہے وہ کی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر اس کا جانا اس لیے ضروری تھا کہ بائبل میں بتاتی ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جب کوئی شخص جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا تھا، اور ایسا گناہ کرتا تھا جس کی معافی نہیں ہوتی تھی،
تو اس کو جو ہے وہ لکڑی کے اوپر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا. میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب میں اس کا 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھیں گے. استثنا 21 باب اور اس کی بلکہ 22ویں آیت سے پڑھ لیں جی. اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے. بس جی بائبل میں بتاتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں یہ قانون تھا کہ اگر کسی نے ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے. یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا جو گناہ ہے یہ قتل کے واجب ہے. ضروری بات تھی کہ ہم مر جاتے، ضروری بات تھی کہ ہم پر موت آتی، لیکن خدا نے اسی موت کو جو ہے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس نے صلیب پر دیا. اور دوسری بات تھی کہ تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے. تو جو لکڑی پر چڑھایا جاتا تھا وہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ لعنتی ہے، ملعون ہے وہ شخص. اور ضروری بات تھی کہ اس کی لاش جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کو اتار دیا جاتا تاکہ وہ ملک جو ہے وہ زیادہ دیر تک لعنتی نہ رہے. خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر جانا جو ہے وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس لعنت سے چھٹکارا پا سکیں. اسی لیے غلاطیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں اس کے 3 باب میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، تو مسیح خداوند کس کے لیے لعنتی بنا؟ میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ لعنتی بنا جب وہ صلیب پر گیا اور اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. یہاں پولس رسول جو ہے وہ استثنا کی اسی آیات کا جو ہے وہ حوالہ دیتا ہے کہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر جب چڑھا تو اس نے ہماری تمام لعنتیں بھی جو ہے وہ اپنے اوپر اس نے اٹھا لی. آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کی صلیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی موت پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خطا کی ہے، اور وہ تمام راستے جن پر ہم چل رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں. ہم ان کو ترک کرنے کے بعد صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنی نظریں لگا لیں، اس کی صلیب کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا لیں، تو یاد رکھیں کہ خدا ہماری تمام لعنتوں سے ہم کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دیتا ہے. ہماری تمام لعنتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس نے صلیب پر لعنتی بنا دیا ہے. اور کس لیے لعنتی اس نے بنایا ہے؟ میری اور آپ کی لعنتوں کی خاطر. اور اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا. میرے عزیزو، ایک ایسا بڑا ایکسچینج ہے جہاں پہ ہم لعنتوں سے چھوٹ کر ابراہیم کی برکتوں میں ہم داخل ہوتے ہیں. اور ابراہیم کی برکتیں جو ہیں یہ 1 یا 2 دن کے لیے نہیں تھیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے سے لے کر جو ہے یہ نئے عہد نامے تک، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ برکات جو ہے یہ کنٹینیوس ہے. یہ برکات جو ہے یہ سب سے پہلے ابراہیم کے وسیلہ سے ہمیں کون سی برکت ملتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں ملتا ہے. سب سے بڑی برکت ہمیں خداوند یسوع مسیح ملتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح ہمیں مل گیا تو باقی چیزیں خود بخود جو ہے وہ مل جائیں گی. تو سب سے پہلے ہمیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے ملا ہے. اس کے بعد ابراہیم جو ہے لکھا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ابراہیم کے پاس جو ہے وہ ہر قسم کی، اس کے پاس جو ہے وہ روپیہ، پیسہ، دولت، سب کچھ تھا اس کے پاس. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو ایک دفعہ قبول کر لیتے ہیں، بائبل میں بتاتی ہے کہ جب ہم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کو پہلے ڈھونڈتے ہیں تو باقی چیزیں پھر خود بخود جو ہے وہ ہمیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، جمع ہوتی رہتی ہیں. ہمیں ساری ایک دن میں نہیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہر روز خدا ان کو ہماری زندگی میں ایڈ کرتا رہتا ہے، شامل کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے اس کو. تو میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب
یہ ہماری تمام مشکلات کا جو ہے یہ حل ہے. اور خدا نے ایسا ممکن کیا ہے کہ اس کی صلیب کے اندر ہر چیز ہماری زندگی کی جو ہے وہ ایک جگہ پر آ کر جو ہے جمع ہو جائے. آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، اور وہ اثرات جو گناہوں کے ہماری زندگی میں تھے خدا یسوع مسیح نے ان کو بھی اٹھا لیا. جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر گناہ کے اثرات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر جو ہے اپنی جان جو ہے اس نے دی ہے تاکہ ہم زندگی جو ہے وہ پا سکیں. اس نے ہماری خاطر جو ہے ہم اپنے اوپر ہمارے غموں کو، ہماری بیماریوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ ہم شفا پا سکیں. میرے عزیزو، اس نے اپنے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنا، اسے جب ارغوانی لباس پہنایا گیا تو اس نے ہماری خاطر زمین کی لعنت کو اپنے اوپر اٹھا لیا. اس کے بعد اس نے وہ غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند ہو جائیں. صلیب پر اس نے ہماری خاطر جو ہے وہ غریب بن کر ہمارے لیے اس نے دولت مند ہونے کا اس نے جو ہے اس نے رستہ کھول دیا. اور آخر میں صلیب پر اس نے تمام جتنی بھی ہماری لعنتیں ہیں ان کو اٹھا لیا تاکہ ہم ان لعنتوں سے نکل کر ہم ابراہیم کی برکات میں جو ہے وہ ہم شامل ہو جائیں. ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا جو ہے وہ ابراہیم کی برکتیں جو ہے وہ دے. اور آج میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم اس پروسیس سے ہم گزریں گے، ہم سب مل کر دعا کریں گے اور سب اپنے خطاؤں کا، گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے، اور پھر ہم ان راستوں کو جن پر ہم چل رہے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں گے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں برکت پہ برکت جو ہے وہ لاتا جائے گا. پریز گاڈ. تو آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان تمام راستوں کو جو خدا کی طرف نہیں جاتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ہم جو راستہ مسیح کی صلیب کی طرف جاتا ہے اس راستے پر ہم چلیں تاکہ ہماری زندگی میں برکت ہو. خدا